الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، اس وقت دنیا کی جو حالت ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کے سامنے ہے. صرف مسلمان ہی نہیں، ہر قوم، ہر جماعت، ہر فرقے، ہر مذہب کے لوگ دنیا کے اندر جو فتنے ظاہر ہوئے ہیں اس سے پریشان ہیں. کسی کو بھی اس وقت اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو سکون نہیں ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یا قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا. وتکثر الزلازل، زلزلے بکثرت آئیں گے. ویتقارب الزمان، زمانہ وقت قریب ہو جائے گا. وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے، عام ہوں گے. فتنوں کے ظاہر ہونے کا معنی علماء یہ لکھتے ہیں کہ ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہوں گے. آج دیکھیں دنیا کے اندر مال کا فتنہ ہے، عزت کا فتنہ ہے، حتیٰ کہ انسان کی صحت کا فتنہ ہے. شاید ہی دنیا میں آپ کو اس وقت 20% ایسے لوگ مل جائیں جو بغیر دوا اور ٹیبلٹ کی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر کسی کو صرف بلڈ پریشر ہے، صرف شوگر ہے، جس کا علاج آج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، یہ ان کی مجبوری ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج پیدا کیا ہے، اسی روئے زمین پر ہے اس کا علاج، ہے اس کا علاج اسی روئے زمین پر، لیکن یہ ان کی مجبوری ہے کہ ابھی تک اس علاج تک وہ پہنچے نہیں ہیں. یہ تو آج بیماری سمجھی نہیں تھی کہ ابھی کسی کو بیماری ہے نا، یہ تو بیماری سمجھتے ہی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج انسان ہر اعتبار سے فتنوں کا شکار ہے. اولاد کے فتنے ہیں، مال کے فتنے ہیں، دشمن کے فتنے ہیں، عورتوں کے فتنے ہیں، باہمی اختلافات کے فتنے ہیں، خون ریزی کے فتنے ہیں، مار پیٹ کے فتنے ہیں، سیاسی فتنے ہیں. ہر طرف سے فتنے پوری ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں. تو آپ نے بیان فرمایا تظہر الفتن ویکثر الحرج، اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا. حرج کے معنی کیا ہے؟ آپ صرف خود ہی بیان فرمایا القتل القتل، خون ریزی خون ریزی. جس طرف دیکھو گے خون بہ رہا ہے، ہر طرف قتل غارت گری کا ماحول گرم ہے. آج انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. البتہ اس دنیا میں پانی جو لوگوں کو بغیر قیمت کے ملتا تھا آج قیمت سے مل رہا ہے.
آج بغیر پیسے کے پانی بھی نہیں مل رہا ہے، لیکن انسان کے خون کی کوئی قیمت آج نہیں ہے، اور وہ بھی پھر بھی ہم اور آپ کہتے ہیں دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، دنیا بڑی ترقی۔ یہ کون سی ترقی ہے؟ اسی کو تو کہتے ہیں دور ترقی، کہ سستا ہے خون اور مہنگا ہے پانی۔ یہ کون سی ترقی ہے؟ تو علی کل حال ساتھیو، ہمیں جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص یہ مشاہدہ کر رہا ہے کہ ہر طرف سے فتنے ہیں، اور یہ فتنے جو ہیں یہ بسا اوقات ایسے سخت فتنے پیش آئیں گے، ایسے مشکل کے فتنے پیش آئیں گے کہ کاش کر کے ایک مسلمان یہ کہے گا کہ بس اب ہم ہلاک ہو گئے، اب بس دنیا آخری مرحلے تک پہنچ چکی ہے، اب دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد اب جو ہے بس بہت سے لوگ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اب دجال آ جائے گا اور مہدی آئیں گے اور یاجوج ماجوج کا ہوگا اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کی اپنی قیاس آرائیاں ہیں، یہ قرآن اور حدیث نہیں ہے۔ یہ قرآن حدیث کو انہوں نے توڑ موڑ کر کے اپنے حساب سے پیش کیا ہے، ورنہ اس کا وقت کب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات بیان فرمائی ہیں، ہم ان علامات کے ظاہر ہونے کا معنی کیا ہے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، ہم اس کے اوپر توجہ دیں کہ ایسی علامات ظاہر ہوں، ایسے فتنے ظاہر ہوں، تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسے نہیں بننا چاہیے جیسا کہ مسند احمد میں حضرت ضحاک ابن قیس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین ید الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم، قیامت سے پہلے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کے طریقے سے ہیں۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اندھیری رات کے ٹکڑے۔ کیوں؟ اندھیری رات میں اگر انسان کو چلنا پڑے اور وہ راستہ جانا پہچانا نہ ہو تو انسان کو بڑے خطرات ہوتے ہیں۔ زہریلا جانور بھی کوئی مل سکتا ہے، راستے میں کوئی گڑھا بھی آ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں کوئی خطرناک جانور بھی آ سکتا ہے، دشمن بھی کہیں پر آ سکتا ہے، کسی دیوار سے ٹکرا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہے اندھیری رات، کقطع اللیل المظلم۔ تو اسی طریقے سے فتنے ظاہر ہوں گے جس کا اثر یہ ہوگا کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو تو انسان مومن رہے گا لیکن شام ہوتے ہوتے وہی انسان کافر بن جائے گا، شام کو مومن رہے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے حق کیا ہے ناحق کیا ہے اس کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اس کا ایک بھائی ہے، اس کے خون کو صبح کو حرام سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس کا خون نہیں کرنا چاہیے، اس کا خون کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ شرک باللہ کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ نے کس کو قرار دیا ہے؟ قتل کرنے کو۔ لیکن شام ہوتے ہوتے ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ اپنے بھائی کے خون کو حلال اور جائز سمجھ لے گا اور کافر ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے، یہ معاملہ کسی بہت بڑی چیز کے عوض نہیں ہوگا، دین کے لیے نہیں ہوگا، خالص دنیا کے لیے ہوگا اور دنیا کی معمولی پونجی کے لیے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت یبیع اقوام خلاقہم بعرض من الدنیا قلیل، لوگ اپنے دین کو دنیا کی معمولی پونجی کے عوض بیچ دیں گے، معمولی پونجی کے عوض بیچ دیں گے۔ ایک ظالم ہے، وہ کفر کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم سے خوف کھا کر کے اس کے حاملانہ شروع کر دیں گے، اس کی جیسی بات کہنا شروع کر دیں گے۔ تو یبیع اقوام خلاقہم بعرض من الدنیا قلیل، تھوڑی دنیا کی عوض لوگ اپنے دین اور اخلاق کو بیچ دیں گے۔
لیکن ساتھیوں ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اس وقت چاہے جتنے فتنے ہوں، ہم جتنے فتنے سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آنے والے دنوں میں جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے اوپر کوئی سخت اقتصادی بحران ضرور آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ یہ جو صورتحال ہے، چاہے سیاسی فتنہ ہے، آپس میں لڑائی کا فتنہ ہے، دشمن کے قبضے کا فتنہ ہے، مار پیٹ کا فتنہ ہے، یہ ایک بہت بڑے فتنے کا پیش خیمہ ہے۔ معاملہ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کی ذرا توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، ذرا میرا ساتھ اس کے بعد کیا چیز ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ جو فتنے ہیں، یہ ابھی ایسے ختم نہیں ہوں گے۔ ایک بہت بڑے فتنے کا پیش خیمہ ہے، اور وہ فتنہ کس کا فتنہ ہے؟ دجال کا فتنہ ہے۔ کس کا فتنہ ہے؟ دجال کا فتنہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر جو سب سے بڑا فتنہ ہے، ان چھوٹے چھوٹے فتنے کے اندر جو تم مبتلا ہو، اس کا خوف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان فتنوں سے اپنے آپ کو کوئی بچا نہیں دے رہا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ دنیا میں جتنے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، یہ دجال کے فتنے کا پیش خیمہ ہے۔ آج ایک چیز لے لیجئے، مسلم قوم کی پستی ہے، مسلمان قوم کی ذلت ہے، مسلمان قوم کی رسوائی ہے۔ اس کے لیے آپ سے جو ہو سکے وہ کچھ کیجئے، ورنہ یہ چیز رکنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اور بہت بڑی ذلت اور رسوائی آنے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دجال کا معاملہ۔